روایت یہ کافی کتابوں میں نے اس کو دیکھا ہے، امالی توسی میں بھی ہے، جامع الاخبار کے اندر بھی ہے۔ وہ روایت ہے صادق آل محمد علیہ السلام کی، برکت صدقہ کی ہو رہی تھی، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سال بھر صدقہ کی فضیلت ہے، صدقہ کے جو کئی فوائد ہیں، رزق و روزی میں اضافہ ہوتا ہے، بلائیں ٹلتی ہیں، گناہ بخشے جاتے ہیں، یہ جتنے بھی فائدے ہیں وہ 24 سال بھر کے 24 گھنٹوں میں اس کا یہ فائدہ ملتا ہے۔ سال بھر کے 24 گھنٹوں میں یہ فائدے آپ کو حاصل ہوتے ہیں جو صدقہ کے لیے بیان کیے گئے ہیں۔ استنزل الرزق بالصدقہ، صدقہ کے ذریعے خدا سے رزق طلب کرو۔ جی اچھا، لیکن یہ شب جمعہ اور روز جمعہ، شب جمعہ گزر گئی، انشاءاللہ آئندہ شب جمعہ آئے گی، روز جمعہ ابھی باقی ہے، شام تک روز جمعہ باقی ہے۔ اس روایت سے ہم فیضیاب ہو سکتے ہیں۔ فرمایا الصدقۃ لیلۃ الجمعہ و یوم الجمعہ بألف حسنہ، شب جمعہ کا صدقہ اور روز جمعہ کا صدقہ، صدقہ حسب توفیق ہے، حسب توفیق ہے۔ وہ بڑے جملہ مشہور ہے، صدقات الابرار سیئات المقربین، یہ بڑے بڑے پیچیدہ مسائل کا حل نکل آتا ہے اس فرمان سے، یعنی حسنات الابرار سیئات المقربین، یعنی عام نیک لوگوں کی جو نیکیاں ہیں وہ خدا کے مقرب لوگوں کی نظر میں وہ گناہ تصور ہوتے ہیں۔ ایک مثال دیتا ہوں، یہ ایک پروجیکٹ ہے، مثلا مسجد کا پروجیکٹ ہے، امام بارگاہ کا پروجیکٹ ہے۔ آپ اس آدمی کے لیے کے پاس جاتے ہیں امداد کے لیے، ڈونیشن کے لیے، جس کی ٹوٹل تنخواہ 20,000 یا 25,000 ہے، ٹھیک ہے، وہ آپ کو 500 روپے دیتا ہے یا 1000 روپے دیتا ہے، اور پھر آپ جاتے ہیں اس آدمی کے پاس جس کی بلیو ایریا میں کئی پلازے ہیں، کئی اس کے شوگر مل ہیں، وہ آپ کو 1000 روپے دیتا ہے، یہ کہیں گے یہ نہ دیتا تو بہتر تھا۔ جس کی 20 یا 25,000 روپے دے، وہ اس کے 1000 بہت ہے، اور جو عربوں سے کھیلتا ہے وہ آپ کو اگر 1000 روپے دے، یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ صدقہ ایسا ہے، صاحب حیثیت، کسی کی حیثیت 100 روپے کی ہے، کسی کی 500 کی ہے، کسی 1000 کی ہے۔ میرا مطلب یہ ہے اپنی حیثیت کے مطابق صدقہ دینا، فکس نہیں ہے کہ کم از کم 500 دو تو اتنا اجر ملے گا، جس کو امام جعفر صادق علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے، ایسا نہیں ہے۔ حسب توفیق، حسب توفیق، یہ پتہ ہونا اپنی حیثیت کے مطابق۔ یہ شب جمعہ اور روز جمعہ صدقہ 1000 نیکیوں کے برابر ہے، بألف حسن، 1000 نیکیوں کے برابر ہیں۔ وصلاۃ علی محمد وآلہ لیلۃ الجمعہ ویوم الجمعہ بألف من الحسنات، اسی طرح شب جمعہ کا محمد و آل محمد پر صلوات اور روز جمعہ کا محمد و آل محمد پر صلوات، یہ بھی 1000 نیکیوں کے برابر ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد ویحط اللہ فیہا 1000 من السیئات، اور اسی طرح شب جمعہ صلوات کے نتیجے میں، روز جمعہ صلوات کے نتیجے میں 1000 برائیاں اللہ تعالیٰ آپ کے نام اعمال سے مٹا دیتا ہے، 1000 برائیاں وہ مٹا دیتا ہے۔ ابھی اس بحث کی گنجائش نہیں ہے، وہ کچھ ایسے گناہ بھی ہیں کہ جو صلوات کے نتیجے میں نہیں مٹنے لگے، ان میں تلافی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ اگر کسی پر آپ نے ظلم کیا ہوا ہے، مال چھینا ہے، پلاٹ چھینا ہے، وہ 1000 دفعہ صلوات بھی کریں گے تو وہ بوجھ آپ کی گردن پر موجود ہے۔ جدھر تلافی ہے وہ ایک نعرہ لگانے سے، صلوات پڑھنے سے، استغفار پڑھنے سے، زیارت کرنے سے وہ گناہ نہیں بخشے جاتے۔ یہ ہمارا کام صلوات بھیجنا ہے اور صدقہ دینا ہے، آگے وہ فیصلہ خدا نے کرنا ہے کہ صلوات اور صدقہ کے نتیجے میں میں نے کن گناہوں کو بخشنا ہے، وہ فیصلہ اللہ نے کرنا۔ لیکن ہم نے اس پر ایمان لانا ہے
کہ ایسے 1000 گنا جو صدقہ کے نتیجے میں یا صلوات کے نتیجے میں بخشے جا سکتے ہیں ان کو بخشے گا، اور جن کی تلافی ضروری ہے جب تک تلافی نہیں کریں گے یہ ایک صلوات یا امیر المومنین کی ایک فضیلت بیان کرنے یا سننے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نہیں بخشتا۔ یہ بریکٹ میں اس کو نوٹ ہو جانا چاہیے۔ وَيَرْفَعُ اللَّهُ أَلْفًا مِنَ الدَّرَجَاتِ، 1000 درجے اللہ تعالیٰ اس کے بلند فرماتا ہے۔ روایات میں ہے، آیت اللہ خوئی نے اپنی کتاب وہ مقدمہ تفسیر البیان میں لکھا ہے جنت کے اتنے درجے ہیں جتنی قرآن کی آیات ہیں۔ 1000 درجے وہ ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد، جن کی شفاعت کے انبیاء علیہم الصلاۃ بھی محتاج ہوں گے۔ یہ دوسری رکعت میں ہم جب کھڑے ہوتے ہیں تیسری رکعت کے لیے صلوات کے بعد پڑھتے ہیں وَتَقَبَّلْ شَفَاعَتَهُ وَارْفَعْ دَرَجَتَهُ، ان حضرت کی شفاعت کو قبول فرما، ان کے درجات کو بلند فرما۔ جن کی شفاعت کے نتیجے میں نبیوں کے درجات بلند ہوں گے ان کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کرنا مستحب ہے۔ 1000 درجے مرد ہوں گے۔ اچھا جی، وَأَنَّ الْمُصَلِّي عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ يَوْمَ الْجُمْعَةِ وَرُوزِ الْجُمْعَةِ يَظْهَرُ نُورُهُ فِي السَّمَاوَاتِ، جو آدمی محمد اور آل محمد پر صلوات بھیجتا ہے شب جمعہ یا روز جمعہ۔ اچھا، اس میں بھی تعداد بیان نہیں کی گئی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جتنے زیادہ صلوات بھیجیں گے اتنا ہی اجر ہے، لیکن ایک صلوات بھی صلوات ہے، ایک صلوات بھی صلوات ہے، 2 3 4 10 وہ طریق اولا صلوات ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ ایک دفعہ بھی صلوات بھیجیں، نہ بولیں بعض جگہوں پر آفسوں میں دفتروں میں لکھا ہوتا ہے، وہ اردو میں بھی لکھا ہوتا ہے، عرب ممالک میں عربی میں لکھا ہوا ہے آج آپ نے صلوات بھیجی ہے، لکھا ہوا ہوتا ہے آج آپ نے صلوات بھیجی ہے۔ اچھا جی، الی یوم الساعہ۔ ہاں، اور صلوات بھیجنے والے کا جو نور ہے وہ آسمانوں میں جو ہے نا وہ اس کا نور روشن ہے۔ صلوات بھیجنے کے بعد نور سے آسمان روشن ہے قیامت تک۔ وَإِنَّ مَلَائِكَةَ اللَّهِ فِي السَّمَاوَاتِ يَسْتَغْفِرُونَ لَهُ، فرشتے جو آسمانوں میں بستے ہیں وہ محمد اور آل محمد پر صلوات بھیجنے کے حق میں استغفار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، خدایا اس بندے خدا کو بخش دے جس نے محمد اور آل محمد پر صلوات بھیجی ہے۔ یہ عجیب ہے، یعنی فرشتوں کے بھی درجات ہیں نا۔ انسانوں میں عام آدمی ہوتا ہے، وی آئی پی ہوتا ہے، وی آئی پی ہوتا ہے، وہ فرشتے جو ان حضرت کے قبر مطہر پر موکل ہیں۔ میرے خیال میں کوئی عام فرشتے نہیں ہوں گے جن کی ڈیوٹی ان حضرت کی قبر پر، ان حضرت کی قبر پر موکل مقرر جن کی ڈیوٹی لگے ہوئی ہوتی ہے، وہ قیامت تک محمد اور آل محمد پر صلوات بھیجنے والے کے لیے طلب مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ وہ فرشتے جو ان حضرت کی قبر پر جو ہے نا وہ موجود ہوتے ہیں۔ اللہم صلی اللہ علی محمد وآل محمد۔ تو صدقہ تفصیل سے انشاءاللہ بیان کریں گے اس کی کتنے فوائد ہیں، تاکہ ہم ان تمام فوائد سے جو ہے نا وہ محروم نہ ہوں۔